رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق وہ بھی ہے جسے شیطان کہتے ہیں، وہ آگ سے پیدا کیا گیا ہے۔ جب فرشتوں اور آدم علیہ السلام میں مقابلہ ہوا اور آدم علیہ السلام اس امتحان میں کامیاب ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ سب کے سب آدم کے آگے جھک جائیں۔ چنانچہ ان سب نے انہیں سجدہ کیا مگر شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اس لیے کہ اس کے اندر تکبر کی بیماری تھی۔ جب اس سے جواب طلبی کی گئی تو اس نے کہا مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آدم کو مٹی سے، اس لیے میں اس سے بہتر ہوں۔ آگ مٹی کے آگے کیسے جھک سکتی ہے؟ شیطان کو اسی تکبر کی بنا پر ہمیشہ کے لیے مردود قرار دے دیا گیا اور قیامت تک کے لیے اس پر لعنت کی گئی۔ اب شیطان نے اپنی اس ذلت کا بدلہ لینے کی ٹھان لی، کسی نہ کسی طریقے سے حضرت آدم اور ان کی بیوی حوا کو جنت سے نکلوا دیا اور اس نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ میں قیامت تک آدم کی اولاد کو صحیح راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا رہوں گا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ شیطان ہمارا مستقل دشمن ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ اس طرح اللہ کے حضور میں دعا کریں، اے میرے رب میں آپ کی پناہ مانگتی ہوں شیطان کے وسوسوں سے، اور اے میرے رب میں آپ کی پناہ مانگتی ہوں اس سے کہ شیطان میرے پاس بھی آئے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ شیطان تمہارے رگ و ریشہ میں اس طرح اثر کرتا ہے جس طرح کہ خون تمام جسم میں دوڑتا ہے۔ شیطان آدمی کو دیکھتا ہے مگر آدمی شیطان کو نہیں دیکھ سکتا، نہ اس کے حملہ سے آسانی کے ساتھ بچاؤ کر سکتا ہے، اس لیے ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ شیطان کے اثر سے پناہ مانگے۔ قرآن مجید کی تلاوت کے آداب میں یہ بات شامل ہے کہ تلاوت کی ابتدا میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے تاکہ خدائے بزرگ و برتر ہمیں اپنی پناہ میں لے لے اور اس نیک کام میں شیطان کو بہکانے اور پھسلانے کا موقع نہ ملے۔ آیات کی غلط تعویل سے معنوں کی حقیقت بدل جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی گمراہیوں سے محفوظ رکھے، آمین۔